اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے تمام دیکھنے سننے اور چاہنے والے دوستوں کو اپنے اس چینل فراز کی آواز میں خوش آمدید کہتے ہوئے السلام علیکم۔ سامعین محترم، ہمارے اس سلسلے میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات اور واقعات تفصیل سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات اور واقعات کی قسط نمبر 12 میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ہجرت کا حکم ملنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح مدینے کی طرف ہجرت فرمائی اور مکہ سے چوری چھپے نکل گئے۔ اگرچہ ایک اور روایت میں جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے اس طرح مذکور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کے سوا کسی مسلمان نے اعلانیہ مکہ سے ہجرت کی ہو۔ چنانچہ جب وہ ہجرت کرنے لگے، تلوار گلے میں ڈالی، کمان کندھے پر رکھی، تیر مٹھی میں لیے، ایک چھوٹا سا ڈنڈا جس کے نیچے تیر کا سا پھل لگا تھا کمر سے باندھا اور کعبے کی طرف چل پڑے۔ کعبہ اس وقت قریش سے بھرا ہوا تھا۔ پہلے انہوں نے نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ کعبے کے ساتھ طواف کیے، پھر نماز پڑھی۔ اس کے بعد قریش کی ایک ٹولی کے پاس یہ کہتے ہوئے گئے، کالا منہ ہو تمہارا، اللہ تمہیں جیسوں کو مغلوب و ذلیل کرتا ہے۔ جو کوئی اپنی ماں کو ماتم کنا، اپنے بیٹے کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہے، وہ اس وادی کے پیچھے مجھ سے دو ہاتھ کر لے۔ ابن حشام، ابن سعد اور طبری اس روایت کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ابن حشام سیرت میں اور ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا تو ساتھ ہی یہ تاکید بھی فرما دی کہ مکہ سے ایک دو کر کے نکلیں تاکہ قریش میں اشتعال نہ پیدا ہو۔ چنانچہ مسلمان آہستہ آہستہ مکے سے نکلنا شروع ہو گئے۔ جن کے پاس سواریاں تھیں وہ سواریوں پر، اور جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ پیدل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عیاش بن ابی ربیہ، حشام بن عاص بن وائل اور میں نے جب ہم تینوں چھپ کر مکے سے نکلنے والے تھے آپس میں یہ طے کیا کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک وقت پر نہ پہنچا تو باقی دو اس کا انتظار کیے بغیر چل پڑیں گے۔ چنانچہ میں اور عیاش بن ابی ربیہ تو نکل گئے اور حشام بن العاص رہ گئے۔ اس کے بعد ان پر جو بیتی سو بیتی، میں اور عیاش چلتے رہے یہاں تک کہ قبا پہنچ گئے۔ اس روایت میں آگے چل کر ہے کہ عیاش اپنی ماں کو لینے مکہ آئے لیکن پکڑ لیے گئے۔ قریش نے انہیں قید کر لیا اور ان پر جو گزرنی تھی گزر گئی۔ کیا یہ دونوں روایتیں باہم متناقض ہیں یا ان میں اس طرح مطابقت پیدا کی جا سکتی ہے کہ پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشرکین کو دعوت مقابلہ دی جیسا کہ اس روایت میں ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب سے منسوب ہے، اور بعد کو ابن حشام اور سعد کی روایت کے مطابق چپکے سے ہجرت کر گئے۔ ہمارے نزدیک زیادہ صحیح یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو دعوت مقابلہ نہیں دی اور وہ قریش کی آنکھ بچا کر مکے سے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فعل کسی کمزوری یا بزدلی پر مبنی نہ تھا، اس لیے کہ وہ زندگی بھر کمزوری اور بزدلی سے نہ آشنا رہے۔ بات یہ تھی کہ وہ جماعتی نظم کے علمبردار تھے، خود بھی اس پر چلتے تھے اور دوسروں کو بھی اس پر چلانا چاہتے تھے۔ اس وقت تمام مسلمان قریش سے چھپ چھپ کر ہجرت کر رہے تھے، اس لیے کوئی تعجب نہیں اگر اس نظم کے احترام میں انہوں نے بھی عام مسلمانوں کی تقلید کی اور چھپ چھپ کر ہجرت کرنے والوں کو یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان ان کے ایمان سے زیادہ قوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبا پہنچے اور بنو عمرو بن عوف میں رفاع بن عبد المنظر کے ہاں قیام فرمایا۔ بعد کو ان کے اہل و عیال بھی یہیں آ کر ٹھہرے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رکاب میں مدینہ تک آئے۔ اس کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور کاشانہ رسالت کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کام کیا۔
یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے کاشانہ رسالت میں منتقل ہو گئے۔ مدینے کی ہجرت اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئے دور اور ایک نئی سیاست کی ابتدا تھی۔ مکہ سے ہجرت کرنے والے مدینے کے اسلام لانے والوں سے مل گئے اور اس اجتماع نے مسلمانوں کی آواز اونچی اور ان کا بول بالا کر دیا۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ مہاجرین اور انصار میں رابطہ بڑھا کر اس آواز کو اور بلند اور اس کلمے کو اور سرفراز کرتے تاکہ مسلمانوں میں اپنی وحدت و قوت کا شعور اور پختہ ہو جائے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دینی مواخات کی طرف بلایا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی بن ابی طالب کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ کے اور حضرت ابو بکر حضرت خارجہ بن زید کے دینی بھائی بنے۔ اسی طرح ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا دینی بھائی بنا دیا گیا اور اس نئے رشتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہی حیثیت حاصل ہو گئی جو خون اور نسب کے رشتے کو حاصل تھی۔ اس دینی مواخات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کا بھائی قرار دیا گیا وہ بنو سالم ابن اوف بن عمرو بن اوف الخرجی کے بھائی حضرت عتبان رضی اللہ عنہ بن مالک تھے۔ اس مواخات نے مدینے میں مسلمانوں کا مرتبہ بہت بلند کر دیا۔ مدینے کے مشرکین اور یہودی ان کی قوت سے خائف ہو گئے، چنانچہ یہودیوں نے بغیر کسی تکلف کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک معاہدہ قرار پایا جس میں رائے اور عقیدے کی آزادی، جان و مال اور مدینے کا احترام اور گناہ کی حرمت کو تسلیم کیا گیا۔ اس معاہدے نے مدینے کے مشرکین اوس و خزرج کو کمزور کر دیا، جس طرح مسلمانوں کی قوت اور ان کے اثر و نفوذ کو بڑھا دیا۔ مدینے کی عام زندگی میں مسلمانوں کو جو اقتدار حاصل ہو گیا تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے وہ بہت سے راستے کھول دیے جو مکہ میں مسدود تھے۔ وہ ایک صاحب نظم اور صاحب رائے انسان تھے اور نظم کی راہ میں اپنی رائے کے لیے لڑنا جانتے تھے۔ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، لیکن ان کے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بچائے رکھا۔ نہ وہ مشرکین کے بہکاوے میں آئے، نہ ان کی طاقت سے مرعوب ہوئے۔ جو کوئی انہیں اللہ کے دین سے بھٹکانا چاہتا تھا، صرف اسی کو راہ سے ہٹاتے تھے۔ لیکن یہ دفاعی اور سلبی موقف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت سے میل نہ کھاتا تھا۔ ان کی طبیعت نہ صرف جوشیلی اور قوی تھی، بلکہ وہ دشمن پر آگے بڑھ کے حملہ کرنے کے عادی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ میں ان کے حوصلوں کی نمود کے لیے کوئی میدان نہ تھا۔ لیکن مدینے کی زندگی اور اس کے نظام میں مسلمانوں کو جو اثر و رسوخ قائم ہو گیا تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی شخصیت کو نمایاں اور عام زندگی پر اپنے نقوش مرتسم کرنے کا موقع بہم پہنچا دیا تھا۔ سامعین محترم، خلیفہ دوم عمر بن خطاب کی زندگی کے مزید احوال ہم آئندہ نئی قسط میں بیان کریں گے، اس لیے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔